أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب وہ عظیم رسول تشریف لایا تو وہ اس کے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے یہ کتنی بری تجارت کی، کتنا برا سودا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو فرمایا یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو آئیے پہلے اس آیت کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما کتنا برا ہے وہ جو، بئس اس کا معنی ہوتا ہے کتنا برا ہے، ما جو، بئس ما کتنا برا ہے وہ جو، اشتروا انہوں نے بیچ دی، اشتروا انہوں نے بیچ دیں، بھی اس کے بدلے، با کا معنی بدلے، ہی اس کے، بھی اس کے بدلے، انفسہم انفسا جانوں کو، ہم اپنی، انفسہم اپنی جانیں، ان یکفروا ان کے، یکفروا انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، انزل اللہ انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، بغین بغین حسد، بغین کا معنی ہے حسد کرنا، یعنی کافروں کا انکار حسد کی وجہ سے ہے، ان ینزل ان کے، ینزل نازل کرتا ہے، اللہ اللہ، من فضلہ من سے، فضلہ اپنے فضل، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء، علی من، علی کا معنی ہوتا ہے پر، من جس، علی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، من سے، عباد یہ عبدن کی جمع ہے، عبدن کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو یہ اس کی جمع ہے، ہی اپنے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، فباءوا پس وہ لوٹے، فا کا معنی پس، باؤ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، واو کا معنی اور، للکافرین کافروں کے لیے،
عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل کر دینے والا، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو عزیز سامعین، یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا، یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ تو یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، اور حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں، یعنی یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے وہ نعمت مل جائے، تو یہ حسد ہے، اور حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں حسد کے متعلق تفصیل سے بیان موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غضب پر غضب کے وہ سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔